آج کا موضوع ہے خانہ کعبہ، بیت المقدس یا کعبۃ اللہ۔ کعبۃ اللہ ساری زمین کا افضل ترین ٹکڑا ہے جسے ساری زمین کی ماں ہونے کا شرف حاصل ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے آسمان بنانے کے بعد زمین کو بچھایا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بیت اللہ شریف زمین سے 2000 سال پہلے موجود تھا۔ فرمایا، قیامت کے دن جب زمین کو پھیلایا جائے گا تو اس کی ابتدا بھی اس خطہ زمین کے نیچے سے ہوگی، یعنی یہ خطہ ابتدا ہی سے حج و زیارت کے لیے منتخب کر لیا گیا تھا تاکہ انسانیت کو ایک مرکز نصیب ہو جس سے وہ فیض اور برکات پائیں۔ سورۃ البقرہ میں اس کے مرکز کو یوں بیان کیا گیا ہے، اور ہم نے بیت اللہ کو لوگوں کے لیے مرکز اور امن کا گہوارہ بنایا۔ اس عظیم الشان والے گھر کی تعمیر کس شان سے ہوئی، اس کا ذکر حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث سے یوں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم اور مائی حوا علیہ السلام کی طرف جبریل آمین کو بھیجا اور فرمایا کہ میرے لیے ایک گھر بناؤ۔ چنانچہ حضرت جبریل امین نے حد بندی کر دی اور حضرت آدم علیہ السلام نے مٹی کھودنا شروع کر دی، اور حضرت حوا مٹی کو دوسری جگہ منتقل کرنے لگی یہاں تک کہ وہ پانی کی سطح تک پہنچ گئے۔ نیچے سے آواز آئی، اے آدم، اب بس کرو، اتنی گہرائی کافی ہے۔ جب انہوں نے تعمیر مکمل کر لی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی نازل ہوئی کہ اب اس کا طواف کرو۔ انہیں بتایا گیا کہ آپ پہلے انسان ہیں اور یہ پہلا گھر ہے۔ اس کے بعد صدیاں بیت گئیں یہاں تک کہ نوح علیہ السلام نے اس کا حج کیا۔ پھر صدیاں بیت گئیں یہاں تک کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو بنیادوں سے اٹھایا۔ پھر زمانہ گزرتا گیا اور یہ عمارت منہدم ہو گئی تو قوم عمالقہ نے اس کو تعمیر کیا۔ اس کے بعد بنو جرہم نے تعمیر کیا۔ پھر جب عمارت بسیدہ ہوئی تو قریش مکہ نے اسے از سر نو تعمیر کرنے کا منصوبہ بنایا۔ اس وقت حضور علیہ السلام کی عمر تقریباً 35 سال تھی۔ ہوائیوں کی ایک عورت کی بے احتیاطی کی وجہ سے آگ بھڑک اٹھی، جس کی وجہ سے نئی تعمیر کی ضرورت پیش آئی، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ پہلی عمارت کو ڈھانے کی کون جرأت کرے۔ ہو سکتا ہے اللہ کو یہ عمارت زیادہ پسند ہو، جو اگرچہ مٹی کی تو ہے لیکن مرمر کے سلوں سے زیادہ پیاری اور مقبول ہے، اور لوگوں کو اس سے زیادہ محبت ہے اور اللہ کو پیاری ہے۔ تمام سردار سر جوڑ کر بیٹھے اور مشورہ کرنے لگے۔ ولید نے کہا، ہماری نیت صحیح ہے، لہٰذا کچھ نہیں ہوگا۔ ہمارا ارادہ اصلاح و تعمیر کا ہے، نہ کہ شکست و تخریب کا، اس لیے یہ کام شروع کر دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے تعمیر کعبہ کے اسباب یوں مہیا فرما دیے کہ روم کے ایک تاجر کا جہاز سمندر نے ساحل جدہ پر لا پھینکا اور وہ ٹوٹ پھوٹ گیا۔ قریش مکہ نے کعبہ پر چھال ڈالنے کے لیے اس کے تختے حاصل کر لیے۔ جب انتظام مکمل ہو گیا تو وہ نازک لمحہ آ گیا جس سے سارے ڈر رہے تھے، اور وہ یہ تھا کہ کہیں کعبے کو گراتے ہوئے ہم پر عذاب نازل نہ ہو جائے۔ آخر حضور علیہ السلام کے والد ماجد کے ماموں حضرت ابو وہب نے جرأت کی، جو بڑے پاک باز اور شریف انسان تھے۔ آپ نے کعبے کا ایک پتھر اکھاڑا تو وہ ان کے ہاتھ سے چھوٹ کر دوبارہ اپنی جگہ پہ جا لگا۔ سب کے سب رنگ فک ہو گئے۔ متوقع عذاب نے ان کے آسان خطا کر دیے، کیونکہ اسی بات کا ڈر تھا۔ ابو وہب بڑے حقیقت فراش اور دور اندیش تھے۔ انہوں نے اپنی قوم سے فرمایا، اے قریشو، وعدہ کرو کہ کعبے کی تعمیر پر تم بالکل پاکیزہ اور حلال کمائی ہی خرچ کرو گے۔ سود، غصب
غارت گاری کا مال نہیں لگاؤ گے۔ سب نے وعدہ کر لیا اور کعبہ معظم کے ایک ایک حصے کی تعمیر ایک ایک قبیلے نے اپنے ذمے لے لی۔ اے جناب، ابو وہب نے آگے بڑھ کر ایک پتھر اکھاڑا تو وہ آسانی سے اکھڑ گیا اور کوئی غیر معمولی واقعہ پیش نہ آیا۔ باقی قریش بھی بڑے اور عمارت گرانے میں مصروف ہو گئے۔ جب ابراہیمی بنیادوں تک پہنچے تو انہیں بڑے بڑے پتھر نظر آئے جنہیں اونٹوں کی کوہانیں ہوتی ہیں اور ایک دوسرے میں پھنسے ہوئے تھے۔ ایک نوجوان نے انہیں اپنی جگہ سے اکھاڑنا چاہا تو ایک بجلی گوندی جس سے سب کی نظریں چندھا گئیں۔ سب کو ایک زبردست جھٹکا لگا جیسے زلزلہ آ گیا ہو، اور وہ ڈر گئے اور مزید پتھر اکھاڑنے کا کام ترک کر کے انہی بنیادوں پر دوبارہ تعمیر کا فیصلہ کر لیا۔ حضور علیہ السلام نے خود بھی بنفس نفیس اس کام میں حصہ لیا اور آپ پتھر لا لا کر دیتے رہتے یہاں تک کہ قد آدم کے برابر دونوں دیواریں تعمیر ہو گئیں۔ اب وہ مرحلہ آ گیا جب کعبے کی دیوار کے کونے میں حجر اسود نصب کرنا تھا۔ اچانک اندھیے اسبید کے سوا سوئے ہوئے فتنے انگڑائی لینے لگے اور پرسکون فضا باد سموم کے تندو تیز جھگڑوں میں تبدیل ہو گئی۔ ہر قبیلہ یہ سعادت اسے ملے اور دوسرے قبیلہ اگر بخوشی یہ سعادت اس کے حوالے نہ کرے تو وہ اب بزور شمشیر بھی وہ یہ اعزاز حاصل کر کے رہیں گے۔ تلواریں نیاموں سے نکل آئیں، ہر قبیلے کے اجلاس ہو گئے اور خون سے بھرے پیالوں میں ہاتھ ڈبو کر قسمیں کھانے لگے، کٹ مریں گے مگر یہ اعزاز کسی دوسرے کو نہیں دیں گے۔ چند روز تک یہی صورتحال رہی، پھر انہوں نے باہم مشورہ کیا اور ابو امیہ بن مغیرہ جو قریش کا سردار تھا نے کہا، تم لوگ آپس میں فیصلہ کر لو، اس مسجد میں جو سب سے پہلے داخل ہوگا اسے اپنا حاکم تسلیم کر لو، اور وہ اس تنازع کے لیے جو بھی تجویز پیش کرے گا تم سب اس کو مانو گے۔ اگلی صبح سب سے پہلے حرم شریف کے اس دروازے سے، جسے باب بینی شبیہ کہا جاتا ہے، حضور علیہ السلام حرم مسجد میں داخل ہوئے اور آپ کو دیکھ کر لوگوں کی خوشی کی انتہا نہ رہی، اور ان میں جو بزرگ ترین تھا اس نے کہا، یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں اور ہم سب ان کے فیصلے پر راضی ہیں۔ جب حضور علیہ السلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں پہنچے تو انہوں نے سارا ماجرا عرض کیا اور آپ نے ان کی درخواست قبول فرمائی اور فرمایا، میرے پاس ایک چادر لاؤ۔ وہ چادر لائی، آپ نے چادر کو زمین پہ بچھایا اور اپنے دست مبارک سے حجر اسود کو چادر کے درمیان میں رکھا اور ہر قبیلے کے سردار کو بلا کر ایک ایک کونا پکڑا دیا اور فرمایا، اس کو اٹھا کر لے چلیں۔ جب اس مقام پر پہنچا جہاں حجر اسود نصب تھا تو میرے آقا نے اپنی نورانی اور گورے گورے پیارے پیارے ہاتھوں سے اس ببرکت کالے پتھر کو اس کے مقام پر رکھ دیا۔ اس طرح اس مقدس کام میں شرکت کا فخر بھی سب کو حاصل ہو گیا۔ فتنوں فساد کے بھڑکتے ہوئے شعلے بھی اپنی موت آپ مر گئے اور سب کے دلوں میں مسرت و شادمانی کی لہر دوڑ گئی۔ یہ حسن و تدبر کی ایسی مثال اور حکمت و بصیرت کا ایسا مظہر تھا جس نے بڑے بڑے سرداروں کو حیران کر دیا۔ اور عدل و انصاف پر مبنی اس فیصلے سے سب خوش ہو گئے اور تسلیم کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عاطف شاہ کے دہانے پر کھڑی قوم کو نئی زندگی عطا فرما دی ہے۔ اس واقعے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے آپ نے ارشاد فرمایا، میں نے حجر اسود اپنے ہاتھوں سے رکھا۔ ابو طالب نے اسی موقع پر فرمایا، ہمارے پاس اس محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا کعبۃ اللہ کا پہلا اور پچھلا زمانہ حکمت و عدل میں ایسا ہے جس کا انکار ممکن نہیں۔ ہم نے کعبہ کی تعمیر میں پوری کوشش کی اور اس کا بہتر اور اکثر حصہ ہم نے تعمیر کیا۔ اگر یہ بات حق ہے تو ہم اس کا وافر حصہ ہم بنو ہاشم کو ملا ہے۔ یہ سارا واقعہ ہم نے آپ کو شان مصطفیٰ بزبان مصطفیٰ سے سنایا ہے۔ اس کے لکھاری ہیں مولانا غلام حسین قادری اور پیج نمبر ہے 710، 709، 708، 707 اور 705۔ جزاک اللہ۔